کل کا تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 1 to 5 کا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا حروف مقطعات تھے. حروف مقطعات میں سے الف لام کو دیکھا ہم نے. یہ حروف مقطعات الرٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر آیت 2 میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہے اور ہدایت صرف مانگنے سے ہی ملتی ہے، اور یہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے. متقی لوگ مطلب جو خود کو اللہ کی رضا کے لیے بدلنا چاہتے ہیں. پھر آیت 3 اور 4 میں ہم نے متقی لوگوں کی ٹوٹل 6 صفات دیکھی. ایک بار ریکال کر لیتے ہیں نا 6 صفات بھی، کیونکہ اس قرآن کو ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں. پہلی صفت تھی متقی لوگوں کی، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے تھے. دوسری، وہ نماز کو قائم رکھتے تھے، نماز پڑھتے نہیں تھے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، وہ نماز کو قائم رکھتے تھے. قائم یعنی ایک وقت کی بھی قضا کیے بغیر کہ چاہے کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں نماز ادا کرتے تھے. پھر تیسری صفت، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے. پھر چوتھی صفت ان کی، جو ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے تھے. پانچویں صفت، اور جو پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے تھے. ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ان کتابوں پر ایمان لانا ہے، صرف جو پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ہے. اب ان کو ہم فالو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، کافی ملاوٹ ہو چکی ہے ان کتابوں میں. پھر ان کی سکست چھٹویں خوبی تھی کہ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے تھے. اور آخری آیت میں، پانچویں آیت میں کل کی ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی کہ یہ جو متقی لوگوں میں 6 کوالٹیز تھی، 6 صفات تھی متقی لوگوں کی، یہی لوگ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اب آج آیت نمبر 6 سے 10 تک دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. اب آیت 6 میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے. یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے خواہ تم یہ نصیحت کرو یا نہ کرو. یہ آیت اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، بس یہ ایک انفارمیشن ہے، یعنی خبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے سارے مبلغین کو یہ صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ تھوڑے لوگ تو ہر زمانے میں رہیں گے جو بات سن کر بھی نہیں مانیں گے. ان کے دل میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، صحیح ہے، لیکن نہیں مانیں گے. وہ اس بات کو سن کر بھی انسنا کر دیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہٹ دھرمی، ضد، یا پھر لا علمی، جاہلیت، یا کسی کے ڈر کی وجہ سے. کسی پاورفل انسان کی ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ وہ پوچھے گا تم نے کیوں قبول کر لیا ایمان. تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیں یا نہ، آپ ان کو بتائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے. یعنی وہ نہیں مان لائیں گے، بہرے کو کتنا بھی سنا لو وہ سن نہیں سکتا. یہاں پر یہود نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے توریت میں کافی تبدیلیاں کر لی تھی. اور ایک وجہ بھی تھی، ان کو لیڈرشپ، اپنی لیڈرشپ، مدینے میں تو وہ لیڈر بنے ہوئے بیٹھے تھے نا، مذہبی ٹھیکیدار، تو ان کو اپنی لیڈرشپ کھونے کا بھی ڈر تھا. اور انہوں نے تورات بھی بدل دی تھی، وہ اس تورات پر اب نہیں تھے جو اللہ نے ان کو دی تھی. وہ سچویشن کے حساب سے اپنی تورات میں اپنی من مرضی باتیں لکھ دیتے تھے اپنے فائدے کے لیے.
اور اب ان کے پاس وہ تورات ہی نہیں جو اللہ نے ان کو دی تھی، تو وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں اگر اسلام قبول کر لیا تو لوگ تو کہیں گے کہ آپ کی تورات اور قرآن پاک میں اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے. کانٹرڈکشن مطلب ڈیفرنس، مطلب دونوں کتابوں میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے؟ ایک اللہ نے بھیجی ہے کتاب، یہ تو اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے دونوں کتابوں میں؟ تو ایک تو یہود نے اپنے لیڈرشپ کو کھونے کے ڈر سے، اور دوسرا انہوں نے اتنی ساری تبدیلیاں کر دی تھی اپنی تورات میں، تو اس ڈر سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے روتے تھے، بہت تڑپتے تھے، بہت فکر مند تھے. تب اللہ نے یہ آیت نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، بتایا کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کیا وجہ تھی ان یہود کے ایمان نہ لانے کی؟ ایک تو یہ کہ اپنی لیڈرشپ کو کھونا نہیں چاہتے تھے، پھر انہوں نے اپنی کتاب میں جو تبدیلیاں کی تھی، اور ان کے پول کھلنے کا ڈر بھی تھا کہ جو بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی کتاب میں، اب اتنا کانٹرڈکشن ہے دونوں بکس میں، تو کیا جواب دیں گے یہ؟ تو ان کو انکار کرنا ہی صحیح لگا، حالانکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کر لیا. آیت نمبر 7 میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے. اللہ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ نے جو مہر یعنی سیل ان کے دلوں پر لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو نہ کچھ سمجھ آتا ہے، اور نہ ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور یہ اتنے سٹبن ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی. اصل میں دل تب بند ہو جاتے ہیں جب خود پسندی پر مائل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ، وہی کرنا پسند کرتے ہیں جو خود کو پسند ہے. ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ دل پر مہر لگنا کیا ہے، یعنی سیل لگنا کیا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر سے ایک کالا دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ بنا رکے گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو اس کا پورا دل ہی کالا پڑ جاتا ہے، اور اس دل کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. یہی ہے دل پر مہر لگنا، سیل لگنا. اصل میں مشرکین مکہ دوسرے لوگوں کو بھی نبی پاک کی بات سننے سے منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانہ آیا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے وہ، اور لوگوں کو بہکاتے تھے کہ وہ جادوگر ہے. اس کی بات سن کر بچے ماں باپ سے الگ، شوہر بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں. باطل یعنی جھوٹ کو اتنا عام کر دیا تھا مشرکین نے کہ لوگ کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے کہ کہیں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی نہ پڑ جائے، اگر ہمارے کان پر ان کی بات پڑ گئی تو ہم پر بھی اثر ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہتا ہے اللہ سنا کر ہی رہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے. اب تک ہم نے دو طرح کے لوگ دیکھے، ایک متقی، ایک کافر. متقی مطلب یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، اور کافر ایسوں کو بتائیں نہ بتائیں کچھ فائدہ نہیں، پھر بھی بتانا ہمارا فرض ہے کیونکہ نہ ماننا یہ ان کی مرضی ہے، مگر بتانے پر تو ہمیں اجر تو ملے گا ہی نا. یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر طرح کی چیز سن لیتے ہیں، تب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. ہر طرح کی چیز دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن اللہ کی قدرتیں انہیں نظر نہیں آتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر ایک عمل کا پوائنٹ ہے، لوگوں کو حق کی بات کی نصیحت کریں اور اسلام کی دعوت دیں، اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں، ماننا نہ ماننا یہ ان کا ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. آیت نمبر 8 میں ہم نے دیکھا
جب ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی تو اللہ نے یہ کتاب دی. صرف اور صرف تقوی والوں کے لیے کتاب فائدہ مند ہے، متقی لوگوں کے لیے کتاب فائدہ مند ہے. پچھلے سبق میں جو 6 کام بتائے گئے تھے ہم نے فلاح پانے کے، پہلا غیب پر ایمان لانا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا اللہ کی دیے ہوئے رزق میں خرچ کرنا، چوتھا قرآن پر ایمان لانا، پانچواں پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، چھٹا آخرت پر یقین کرنا. یہ 6 کام جس نے کیے وہ فلاح پا گیا، فلاح پانے والے لوگوں میں. اب آیت 8 میں 8ویں آیت میں اللہ تعالی منافقت کی بیماری کے بارے میں بتا رہا ہے. پہلی وجہ قرآن پاک میں، پہلی وجہ ان کی منافقت کی وجوہات میں پہلی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں جو 1/3 احکامات تھے اس کو یہ سن لیتے تھے، سننے کے باوجود یہ منافقین اس کو عمل نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. ایک طرف 6 کام ہیں جن کو کر لو تو فلاح پاؤ گے، دوسری طرف کافر ہیں، اگر کفر پر بھی یہ رہیں گے تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی. ٹوٹل 3 طرح کے لوگ دیکھے ہم نے، 3 طرح کے لوگ دیکھے ہم نے، متقی، کافر اور منافقین. متقی مطلب جو ایمان لاتے ہیں، کافر جو صاف صاف انکار کر دیتے ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے، اور تیسرے یہ منافقین ہیں. انہی کے بارے میں اس آیت میں ہے. یعنی یہ لوگ جب مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ اور آخرت کے دن پر ہم نے یقین کر لیا، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی دل میں نفاق ہوتا ہے اور زبان سے ایمان کا اظہار. جو بظاہر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے حق بات کو. یعنی یہ لوگ نہ اس طرف جا سکتے ہیں اور نہ اس طرف جا سکتے ہیں، تو وہ ایک بیچ کا راستہ چن لیتے ہیں، یعنی دین بھی دنیا بھی کرنے کا سوچ لیتے ہیں. اسلام کو پک اینڈ چوز کا دین سمجھ لیتے ہیں، یعنی قرآن کا جو حکم انہیں فائدہ دے اس کو مان لیتے ہیں، اور جو حکم مشکل ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس کے دل اور زبان کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہو وہ منافق ہے. وہ منافقت ہے، دل اور زبان کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہونا منافقت ہے. یعنی زبان سے اقرار، دل سے انکار، منافقت ہے. منافقین کو اسلام کی پسند نہیں ہوتی، اپنی پسند نہیں ہوتی، یہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. اسلام کی پسند ان کو پسند نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ اور آخرت پر، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے آتے. یہی ہے منافق. تو اللہ اگلی آیت نمبر 9 میں ہمیں یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اصل میں وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، اور منافق کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ منافق ہے. منافق کی کوالٹیز دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے ان کی خصوصیات. پہلا، قول اور فعل میں تضاد، یعنی زبان سے ایمان لاتے ہیں اور نفاق زبان سے یعنی کہ قول اور فعل میں تضاد مطلب یعنی زبان سے ایمان لاتے ہیں لیکن دل میں نفاق، یعنی زبان سے اقرار کر دیتے ہیں لیکن دل سے انکار، ایمان کا انکار کرتے ہیں، دل سے، زبان سے اقرار کرتے ہیں. دوسرا، شعور سے خالی ہوتے ہیں. اصل میں شعور ہی انسان کو انسان بناتا ہے. شعور مطلب کانشیس، یعنی اویئر، آگاہ. یعنی منافق اپنے سوا سب کو جاہل سمجھتا ہے، کیونکہ منافق کو پتا ہی نہیں کہ وہ بیمار ہے. اس کے اندر ایک بیماری ہے، اسے پتا ہی نہیں، تو وہ علاج کیسے کرے گا اپنا؟ جب کوئی بیمار شخص پرہیز نہ کرے تو اس کی بیماری اور بڑھتی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. آیت نمبر 10 میں منافق کا سب سے بڑا مسئلہ رسول سے ہے، کیونکہ رسول کے طریقوں کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی مشکل لگتی ہے. یہ سو کالڈ ماڈرن زندگی گزارنے والے لوگ اور منمانی زندگی گزارنے والے لوگ رسول کے طریقے کو ناپسند کرتے ہیں. تو ان منافقوں نے
یہ رویہ اختیار کر لیا کہ خود کو مسلمان کہہ کر مسلمان کے گروہ میں گھس جاتے ہیں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ان کو تباہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے اصل میں ان کا. اسی لیے یہ منافق مسلمان بنے اور اپنی منافقت سے مسلمانوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا شروع کر دیا. ان منافقوں کے اندر صرف شک و شبہات ہی ہوتے ہیں. ان منافقوں کے اندر دو طرح کا نفاق ہوتا ہے، ایک عمل کا نفاق، دوسرا اعتقاد کا نفاق. عمل کا نفاق مطلب دل تو ٹھکا ہے اسلام میں مگر عمل میں کمی. یعنی جب اسلام کی بات کریں تو مرنے مارنے پر تلے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز اور حدیث اور سنت پر عمل کرنے کی بات کریں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی نبی سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے، بہت پیار دکھاتے ہیں، اسلام کے نام پر مرنے مارنے کو آ جاتے ہیں، لیکن خود خود ہی عمل سے خالی. نہ ان کی نماز اعتقاد کا نفاق. اعتقاد کا نفاق مطلب عقیدے کا نفاق. ان منافقوں کے اندر عمل کا نفاق اور اعتقاد کا نفاق ہوتا ہے. عمل کا نفاق مطلب دل تو ٹھکا ہے اسلام میں مگر عمل میں کمی ہوتی ہے. یعنی جب اسلام کی بات کریں تو مرنے مارنے پر تلے ہوتے ہیں، اس نے ہمارے اسلام کے بارے میں ایسا کیوں بول دیا، یہ ہمارے نبی پر ایسے کیسے بول سکتا ہے. یعنی کہ اسلام کی بات ہو تو مرنے مارنے پر تلے ہوتے ہیں، لیکن نماز اور حدیث اور سنت پر عمل کرنے کی باری آئی تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی خود نماز نہیں پڑھتے، حدیث پر عمل نہیں کرتے، سنتوں پر نہیں چلتے، عمل سے خالی ہوتا ہے. اور دوسرا نفاق اعتقاد کا نفاق، یعنی عقیدے کا نفاق. عقیدے کے نفاق کی وجہ سے ہی ہمیشہ کی جہنم ہے ان منافقوں کے لیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب کا مطلب ہے بنا رکے عذاب، مسلسل عذاب. ایک لمحے کے لیے بھی ان کے لیے عذاب نہیں رکتا. استغفر اللہ، اللہ اکبر. سوچ کر ہی کپ کپی تاری ہوتی ہے. ان کے لیے دردناک عذاب. گناہ بھی تو ان کا اتنا بڑا ہے، کیسے یہ ایمان والوں کا چولا پہن کر آ کر خود انہی ایمان والوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتے ہیں. تو جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سزا تو ہے. اور ان کی سب سے بری بات، منافق جھوٹ بولتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. یہاں پر رکیے، تھوڑا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی جھوٹ بولتی ہوں لاشعوری میں. اور جھوٹ بولنا تو منافق کی کوالٹی ہے. لاشعور میں کہیں میں نہیں بولتی. شادی ہے گھر میں تو درزی کے پاس جاتے ہیں، اور شادی ہے 1 ماہ بعد، 1 مہینہ بعد، اور درزی سے جھوٹ بولتے ہیں ہمیں 2 ہفتے میں کپڑے دے دیجیے، ہمارے گھر میں شادی ہے. یہ بھی تو جھوٹ ہے نا. اور مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کسی بھی کرائٹیریا میں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم لاشعوری میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ ہے ایک ایسا موضوع جس پر بہت گہری سوچ کی ضرورت ہے. منافق کی کوالٹی ہے جھوٹ بولنا. تو ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اندر جو بھی نفاق ہے اسے دور کر دے، ہمیں مومنین بنا، ہمیں متقی بنا. اے اللہ، اے اللہ ہمارے اندر سے تھوڑا بہت بھی جو بھی خرابیاں ہیں یا اللہ اسے تو دور کر دے. آمین.
उम्मे कुलसुम माइक ले ले।